بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کچھ دن پہلے ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ عمران خان جیل میں 30 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئے۔ اب انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی پہ 12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ ان تمام مسائل کا نہایت آسان سا حل یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے تاکہ وہ مفت کے انتخابوں سے محروم ہو جائے اور سیکیورٹی بھی اس کی اپنی ہو۔ بے نظیر نے اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ سر تسلیم خم نہ کیا تو انہیں سیکیورٹی نہیں ملی اور وہ قتل ہو گئی۔ عمران خان کو گولی لگ چکی ہے۔ عمران خان کے جلسوں میں سٹیج پر 200 بندے چڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ تھریٹ مگر اتنا خوفناک تھا کہ عمران خان نے شیلڈ استعمال کرنا شروع کی کہ سنائپر سے قتل نہ کر دیے جائیں، تو مذاق اڑوایا گیا کہ بالٹی پہن کے گھوم رہا ہے۔ اس حال میں عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتے رہے کہ جان کو سخت خطرہ تھا، اور یہ مقدمے کس چیز کے ہیں سب جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جبری فیصلوں کو تسلیم نہ کرنے کے۔ لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، کہ بشرا بی بی کے لالچ نے عمران خان کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کو جواب نہ دیتا تو اس پر کوئی مقدمہ عائد نہ ہوتا۔ آج بڑا شور برپا ہے کہ بھارت نے 20 پاکستانیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ بھارت نے تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے گارڈین کی رپورٹ پر کہا کہ مودی کی پالیسی یہی ہے، یعنی جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی ہم بھارت کو نقصان پہنچانے والوں کو قتل کریں گے۔ فروری 2019 میں بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی تھی جب ابھی نندن والا واقعہ پیش آیا تھا۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ سائرہ سجاد قاضی نے کہا کہ سیالکوٹ اور شاہکوٹ میں 2 افراد کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر انہوں نے بھارت سے جواب طلبی کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکہ اور کینیڈا اپنی سرزمین پر سکھ لیڈروں کے قتل یا قتل کی کوششوں کے منصوبے واشگاف کر چکے ہیں، جس سے بھارت کے ان کے ساتھ تعلقات میں وقتی کشیدگی بھی آئی۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ راج ناتھ سنگھ الیکشن کے لیے بڑکے مار رہے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے۔ لطیفہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کی اپنی تقریر یوٹیوب پر موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سارا بجٹ کھا گئی اور جنگ ایک بھی نہیں جیتی۔ ہمیں زوم ہے کہ ہم نے ابھی نندن کو پکڑا تھا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا تھا کہ جب ابھی نندن کو پکڑا گیا تو نتائج کے خوف سے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ پاکستان نے ابھی نندن کو نہایت عجلت میں واپس بھجوایا۔ مشرقی سرحد پر اس وقت کے کور کمانڈر جنرل بلال اکبر نے بھارتی حملوں کے جواب میں شدید گولہ باری کی تو جنرل قمر باجوہ نے انہیں ٹیکسلا بھجوا دیا تھا۔ کوئی پاگل ہی چاہ سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو، لیکن جنگ اگر مسلط کر ہی دی جائے تو لڑنے کے لیے بھی سرمایہ درکار ہوتا ہے، اور سرمایہ بھارتیوں کے پاس بہت ہے۔ ان کے پاس 562 ارب ڈالر کا زر مبادلہ پڑا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بھیک کے 8 ارب ڈالر۔ پاکستان پر 128 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس 26 ارب ڈالر موجود ہیں۔ پاکستان کو بھارت نے کوئی جاسوسی یا جنگ کے بل پر فتح نہیں کیا۔ پاکستان مالی لحاظ سے اندرونی طور پر شکستہ ہو چکا ہے، صرف دیوالیہ ہونے کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ صرف عمران خان کی حکومت اجلت میں تبدیل کیے جانے سے ڈالر اور تیل کی قیمتیں 100 روپے بڑھ گئیں، معیشت کی جڑیں کٹ گئیں۔ پاکستان کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی کی خواہش ہے۔ الیکشن کنٹرول کیا جاتا ہے، عوام کو موقع ہی نہیں ملتا کہ اہل حکمران چن سکے۔ اس وقت بھی فوج تحریک انصاف کو فتح کرنے میں مصروف ہے۔ ایجنسیاں بھارتیوں کی کالز ٹیپ کرنے کی بجائے اپنے سابق وزیر اعظم اور ججوں کی ساسوں کی ریکارڈنگ میں مصروف ہیں۔ کیمرے فٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کو تباہ کرنے کی خواہش میں ریاست الٹا لٹک گئی ہے۔ یہ جماعت وہ ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے، یعنی جسے عوام اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت ڈٹ گئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی خدمات وفاق کے حوالے کرنے سے انکار۔ سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورک ڈپارٹمنٹ سہیل اشرف کو پی سی بی میں جانے سے روک دیا۔ پنجاب حکومت نے کہا کہ افسران کو تبدیل کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ عید کے بعد وفاق سے بات کر کے افسروں کے تبادلے کو دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے مریم جہاں جہاں جائیں گی اپنا آپ تو دکھائیں گی کہ وہ بڑی آہنی خاتون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مریم صاحبہ ایک ٹک ٹاکر ہیں جن کی روز ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ پنجاب میں اگر مریم کی حکومت ہے تو مرکز میں کون سا تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ مرکز میں بھی نون لیگ ہی کی حکومت ہے۔ مریم کو کون سا ان حالات کا سامنا ہے جن حالات کا سامنا علی امین گنڈا پور کو ہے؟ مریم کہتی تھی کہ جھک کر اقتدار مل سکتا ہے اور وہ میں راستہ اختیار کر سکتی ہوں لیکن نہیں کروں گی۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہی راستہ انہوں نے اختیار کیا۔
ایک تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سامنے واقعتاً جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی نے اشروں بعد دن میں تارے دکھائے ہیں تو وہ عمران خان ہے، لیکن تحریک انصاف میں اندرونی طور پر بڑی کشمکش چل رہی ہے۔ شہریار آفریدی نے جلسے میں کہا، ابھی کچھ آستین کے سانپ کچھ منافق پارٹی کے اندر موجود ہیں جو پیراشوٹ سے آئے ہیں، جنہوں نے ہماری کمر میں چھرے گھونپے، آپ ایک بار پھر انہیں گلے لگا رہے ہیں، ہم انہیں گلے لگانے نہیں دیں گے۔ شہریار آفریدی نے کہا، اب تک میں خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ علی امین گنڈا پور سمیت پوری قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ کارکنان کو اوپر لائیں، پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے لوگوں کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی فورم پر اختلافی بات کریں، دوسروں کے سامنے نہیں۔ کہا، ہمارے دلوں میں شہریار آفریدی کے لیے بڑی جگہ ہے۔ شیر افضل مروت نے بیرسٹر گوہر کے سامنے کہا، جس امیدوار کے لیے شہریار آفریدی نے آواز اٹھائی، یعنی خرم ذیشان کے لیے، اس کی حرف بحرف میں تائید کرتا ہوں۔ خرم ذیشان کو سینٹ کا ٹکٹ نہ دینا عمران خان کے فیصلے کی توہین ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے تو یہی حیرت ہے کہ تحریک انصاف جب فوج کے نشانے پر آ گئی تو زندہ کیسے بچ گئی اور اب تک قائم کیسے ہے؟ عمران خان جیل میں ہے، شیر افضل مروت گاہے ڈسپلن کی کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے انہیں پارٹی میں برقرار رکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متحارب لیڈر اگر نہ ہو تو کوئی ایک لیڈر پارٹی لے کر فوج کے ساتھ مل جائے۔ عمران خان جیل میں بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ ان متحارب لیڈروں کے ذریعے پارٹی کو کنٹرول کرنا شاید اس وقت عمران خان کی مجبوری ہے۔ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی کاروبار میں جہاں دو ملازم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو مالک دونوں کو برقرار رکھتا ہے۔ عمران خان نے مگر یہ کہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ مخالفین سے رابطے میں ہیں، پارٹی کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جس نے 200 مقدمے عمران خان پہ بنوائے، کیا وہ نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے؟ اور کون کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا۔ فیصل وابڈا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہی شہریار آفریدی ماضی میں ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، آرمی چیف کے سامنے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے۔ جان انہوں نے اللہ کو دینی تھی اور رانا ثناء اللہ کے خلاف ٹھوس ثبوت ان کے پاس تھے، پھر کیا ہوا؟ لیکن میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو بھی لیڈر پارٹی کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ بالآخر خود مائنس ہو جائے گا۔ پارٹی کا ایک ایک ورکر عمران خان کے ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ پارٹی اب تک قائم ہے۔ اس بات پر البتہ میں اسٹیبلشمنٹ کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بھارت کہاں پہنچ گیا۔ آپ ابھی تک اپنی سیاسی جماعتیں فتح کرتے پھر رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 بار جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ ان حالات میں اس سے زیادہ مثبت رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل عاصم منیر کو صاف پیغام دیا کہ محاذ رائی میں نہیں چاہتا اور جو کچھ ہو چکا اس کے باوجود نہیں چاہتا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا، آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ معاملات اور بھی ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ایچیسن کالج فتح کر لیا، پرنسپل مائک تھامسن پر کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ احد چیمہ کے بچوں کی فیسیں معاف ہو گئیں۔ شہباز شریف مریم نواز کو ساتھ لے کر کشکول اٹھائے سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی خفیہ اداروں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ 5 روز پہلے اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے سینئر کمانڈرز میں 7 افسروں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے 28 سفارت خانے بند کر دیے۔ ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ البتہ اپنی مستی میں گم ہے۔ آگ لگے بستی میں، ہم ہیں اپنی مستی میں۔